والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی مبارک ترتیب میں اللہ نے ہمیں آج پھر موقع دیا ہے. اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سبکن آیت با آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز سورہ نور میں مزید اگلی آیات پڑھنے کی سعادت ملے گی، اور آیت نمبر 37 نمبر آیت تک پڑھا جا چکا ہے. آج انشاءاللہ اگلی آیات شامل ہوں گی. ارشاد فرمایا اللہ نے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. زیادہ موٹی آواز. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عنده فواه حسابا والله سریع الحساب. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يداه لم يكد يراها ومن لم يجعل الله لہو نورا فما لہو من نور. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ارشاد فرمایا اللہ نے آیت نمبر 38 کے اندر: اللہ جزا دے گا ان لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کی، اور انہیں اپنے فضل سے اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرمائے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں جو گفتگو پچھلے جمعہ میں کی گئی کہ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، کہ وہ اپنا کاروبار اپنے معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اللہ کی یاد کو بھی اہمیت دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو بھی چلاتے رہتے ہیں. تو اللہ ان کو اب ایک تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو ایسے لوگ ہوں گے ہم ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے، ہم ضرور انہیں جزا دیں گے اور بہت زیادہ عطا کریں گے.
اپنے فضل سے۔ تو اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، اور آج تک کسی کے ذہن میں ویسا خیال بھی نہیں آیا جو اللہ نے نعمتیں اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی۔ تو چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہم زیادہ تر نقد کے قائل ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو فوراً ملے بس وہی ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے سارے وعدے ادھار پہ ہیں، اور اللہ ادھار کرتا ہے کہ بھائی ابھی تو نیکی کر لی، ابھی نہیں دوں گا اس کا بدلہ، تمہیں حشر کے دن جنت میں دوں گا۔ تو ہماری طبیعت نقد پہ چلتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جو ہونے آتا ہے انہیں آئے وہی ٹھیک ہے، اور اسی پہ دھوکہ انسان کھا جاتا ہے، اور اللہ کے وعدوں پہ اسے یقین نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بڑا واضح ارشاد ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، اور پھر جو تم کر کے آؤ گے، نیکی کر کے آؤ گے، تم نے اپنی بساط کے مطابق چند نمازیں پڑھی ہوں گی، چند روزے رکھے ہوں گے، چند قرآن کی تلاوت کی ہوگی، تو تم نے اپنی بساط کے مطابق کیا ہوگا، لیکن ہم جب تمہیں دیں گے تو تمہارے مطابق نہیں دیں گے، ہم اپنے فضل کے مطابق تمہیں عطا کریں۔ یہ تمہارا ذہن اس بات کو کھرچ دے اپنے اندر سے کہ جتنا میں کروں گا اتنا مل جائے گا، یہ ہمارے ہاں اصول نہیں ہے۔ وہ دنیا میں ہے کہ جتنا کسی نے کیا اتنا دے دو، جتنی رقم پیش کی اتنا مال دے دو، یہ دنیا میں ہے۔ ہمارے ہاں اصول فضل کا ہے، ہم فضل سے نوازیں گے، اور جو تم لے کے آؤ گے ہم اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ تمہیں عطا کرنے والے ہیں۔ تو اب جب ان وعدوں پہ اعتبار ہو اور ان وعدوں پہ انسان پوری طرح سے ذہن نشین کر کے زندگی گزارے، تو پھر تو اس کے لیے نیک عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، میرا رب اگر آج میں چھوٹی سی ایک تکلیف اٹھا رہا ہوں تو میرا رب اس کا بدلہ جو دے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ تو لہٰذا خود ہی دل میں تسلی اترتی ہے، خود ہی سکون آ جاتا ہے، اور انسان نیکی پہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کی ذہنی ٹریننگ ایسی نہیں ہوتی اور ذہن ایسا تیار نہیں ہوتا، لہٰذا کہتے ہیں کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے، کیا کرنا ہے روزہ رکھ کے، بس ٹھیک ہے جیسے چلتا جائے چلتا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ اگر تم ہمارے پاس آئے نیک اعمال لے کر تو ہم تمہیں بہت زیادہ عطا کریں گے۔ اور پھر آگے جو آخری لفظ ہیں قرآن کی آیت کے، وہ تو حد کر دی، فرمایا ہم تو جب دیں گے تو دینے میں کوئی حساب بھی نہیں رکھیں گے، سارا کچھ ہی تمہیں عطا کر دیں گے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر ہم کوئی حساب نہیں کریں، کچھ نہیں گنیں گے کہ بھائی اس کی 100 نیکیوں کے بدلے 1000 دے دو، اس کی 1000 کے بدلے کروڑ اسی سے دے دو، نہیں، ایسا نہیں ہم کریں گے، ہم حساب ہی نہیں کریں گے، پھر اتنا عطا کریں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ اللہ کی عطا ہے نا، اس پہ سبحان اللہ کہو نا، اللہ سے بات کرو نا کہ مولا تیری کرم نوازی ہے، تیری رحمت ہے کہ تو نے اتنا نوازنا ہے۔ تو جب کوئی انسان ایسی چیز کو ذہن میں رکھ کے چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر نیکی میٹھی ہو جاتی ہے، ہر نیکی مزے کی ہوتی ہے، پھر وہ ہر نیکی کے اندر بڑا ایک دلی سکون محسوس کرتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس کا بڑا اعلیٰ ریوارڈ ہوگا۔ اور یہ دنیا کے چند دن، چند مزے، چند وقت کی چیزیں، اور چند جو سردی کے روزے اور جو سردی کی نمازیں اگر میں نے پڑھ لی ہیں تو کیا تیر مار لیا، یہ تو چند دن ہیں، اصل تو زندگی آگے آنے والی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا، جس کا کوئی اخیر نہیں ہوگا، کروڑوں اربوں سالوں کی وہ زندگی ہوگی۔ اور اس قدر خوبصورت لائف، اس قدر اعلیٰ معاملات کہ حضور الاسلام نے اپنی حدیث میں جو لفظ ارشاد فرمائے کہ کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، کسی کان کو خبر نہیں، کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا۔ وہ یعنی دیکھیں ہم انسانوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، کتنے اچھے اچھے ہم نے مناظر دیکھے ہوئے، جنہوں نے شمالی علاقے دیکھے ہیں، جا کے ان سے پوچھو نا کیسے نظارے ہیں وہاں، آبشاریں ہیں، خوبصورت پہاڑ ہیں، گھنے جنگل ہیں، سرسبز میدان ہیں، اور دور سے دیکھ کے لگتا ہے یار یہی جنت ہوگی، اتنا خوبصورت زمین کا ٹکڑا اتنا پیارا ہے۔
اور پھر یہ تو ہمارا ملک ہے، اگر آپ ادھر یورپ کی طرف ناروے میں چلے جائیں، ادھر جو سوئٹزرلینڈ کے ملک میں نکل جائیں، تو وہاں پہ تو انسان کی حیرت کی انتہا نہیں رہ جاتی، اللہ اتنی خوبصورت چیزیں دنیا میں پیدا کر چکے. تو ہم اتنے نظارے دیکھتے ہیں اور ہماری آنکھیں کہتی ہیں جی اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتا. تو نبی فرما رہا ہے کہ نہیں، تمہاری آنکھ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی جو اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کیا ہے. چلو آنکھ نے کیا دیکھنا ہے، دیکھو انسان کا دل بھی تو ایک چیز ہے نا، انسان کی سوچ پہ کوئی پابندی نہیں. آپ سوچیں ذرا کہ کتنا خوبصورت منظر ہو سکتا ہے، کتنی وہ خوبصورت وادی ہو سکتی ہے، کتنا خوبصورت محل ہو سکتا ہے، کتنی اچھی بلڈنگ ہو سکتی ہے، کتنا اچھا تمہارا کمرہ ہو سکتا ہے، کتنا خوبصورت تمہارا بستر ہو سکتا ہے، کیسی وہ خوبصورت حور ہو سکتی ہے جو اللہ تمہیں عطا کرے گا، کیسے وہ غلیمان. اپنے تصور میں لاؤ، ذہن میں سوچو، آخری جگہ پہ بھی چلے جاؤ، سوچ سوچ کے آخری مقام پہ پہنچو. تو نبی فرما رہے ابھی بھی تم نہیں پہنچ سکے جہاں اللہ نے تمہیں وہ نعمت عطا کرنی. تمہارا ذہن اس جگہ تک جا ہی نہیں سکتا. یار وہ کیا ہوگا، مل کے کہو نا سبحان اللہ. اس لیے وقتی چند روزہ تکلیفیں انسان برداشت کرتا جائے. کیا ہو گیا بھائی، یہاں لوگ مر تھا جاتے ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ذرا سی تکلیف آ جائے کہتے ہیں مر گئے بس ختم ہو گا. بھائی یہ چند دن ہے، کیا زیادہ سے زیادہ دنیا میں ایک سے بڑی تکلیف بھی کیا ہوگی؟ موت. بولیے، بڑی سے بڑی تکلیف بولیے، موت ہے. اس سے آگے کچھ بھی نہیں. اس سے تو نیچے ہی ہے نا ساری. بولو نا سارے بھائی، بیماری ہے، تکلیف ہے، فالج ہے، ہارٹ اٹیک ہے، ہیپیٹائٹس ہے، بڑے بڑے مرض ہیں دنیا میں. اس سے تو نیچے ہی ہے نا، موت سب سے بڑی ہے. تو بتائیے موت سب سے بڑی، اور موت کیا ہے؟ موت تمہیں اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے. وہ تمہیں اس دنیا میں پہنچانے کے لیے دی گئی ہے جہاں پہ آگے تمہاری نعمتیں پڑی. لیکن چونکہ ایسا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، ایسی کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی، لہذا 2-4 لاکھ ذرا سا نکل گیا، گولی مار لی اپنے آپ کو. اور ذرا سا دکان پہ نقصان ہو گیا اور جو ہے وہ استغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں گالیاں بکنے پہ آ گئے، اور پیر و مرشد کو بھی لتاڑ دیا اندر ہی. تھوڑا سا نقصان کیا ہو گیا، ذرا سی کوئی بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، ساتھ ہی جناب نے اپنی ساری کی ساری حدیں کراس کر دی. او بھائی یہ چند روزہ زندگی ہے، چند دن ہے، اصل زندگی تو آگے ہے. اتنی کیا بے صبری ہے؟ کیوں مرے جا رہے ہو؟ کس بات پہ مرے جا رہے ہو؟ یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، چیزیں چلتی رہ. اور اگر خوشی مل گئی ہے تو اب خوشی پہ اتنا زیادہ فخر ہے کہ میں خوشی انجوائے کر لوں بس، اور اس میں نمازیں چھوڑ دیں، نیکیاں چھوڑ دیں. میری جی آج شادی کا دن ہے، آج ناچو سارے، آج سارے جو ہے وہ خوب گناہ کے کام کرو. کیوں؟ میں خوش بڑا ہوں آج. تو یہ چند روزہ خوشی ہے بھائی، بولیے، یہ اصل خوشی نہیں ہے، یہ اصل خوشی نہیں ہے، یہ تو چند دن کی خوشی ہے، ختم. اور اس میں رب ناراض کر لیا، اس میں اللہ کا رسول ناراض کر لیا، دنیا جہان کو جو ہے وہ خوبصورت لگنے کے لیے داڑھی کو مونڈا، اس کو اچھی طرح مونڈ کے گٹر میں پھینک دیا، میں بڑا خوبصورت لگوں گا. چند دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے آپ نے داڑھی مونڈ دی. کس کے لیے؟ وہ چند وقت کی جو ایک لذت تھی اس کے لیے. اور جو نبی ناراض ہو گیا، جو اللہ کی بارگاہ میں وہ بات چلی گئی کہ اس بندے نے تو بڑا ظلم کیا ہے. تو چونکہ ہماری نظر میں آخرت کوئی ویلیو نہیں رکھتی، اور ہم آخرت کو ایک بالکل کیجول سی چیز سمجھتے ہیں، وہ کوئی نہیں یار، پھر اصل چیز اے جہاں میٹھا اگلا کن نے ڈٹھا، بس اس پہ چلتے ہیں. جبکہ اللہ والوں کا ذہن ایسا نہیں ہوتا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. وہ ذہن ایسا نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں یہ تو چند روزہ. تو بھائی نہ میری تعریف کر، تو بہت سونا نہیں لگا، تو نہ کر، تو جا نا، تو اپنا کام کر. میں اپنے نبی کی سنت کو تو زندہ کروں نا. میرے حضور نے داڑھی شریف رکھی ہوئی، میرے نبی نے داڑھی شریف کا اہتمام کیا ہے، تو دفع ہو نا، تو نہ کر میری تعریف. تو میرے قبر میں کام آنے والا، قبر میں کام آنے والا میرا نبی ہے، حشر کے دن کام آنے والا میرا رسول ہے. تو جا نہ، تو نہ تعریف کر میری. چند روزہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو پھر جواب دیتے رہتے ہیں، نہیں نہیں مولوی کہندے ہی رہندے نے، پھر کی سارے نہیں رکھی. تو اس طرح کی سوچوں سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں آپ کو آخرت کی ویلیو کا نہیں پتہ. اس ایک ایک بال کی، اس ایک ایک نیکی کی کتنی ویلیو بنتی، وہ چونکہ نہیں پتہ ہوتی، لہذا اس کے اندر وہ مزہ، وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ قرآن میں ایسی آیتوں کا نزول کرتا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ میرے بندو دھیان رکھنا، میں نے بڑا کچھ دینا ہے تمہیں. اور دیکھو نا، ایک شخص ہے جس نے تمہارے لیے فرض کرتے ہیں
فرض کرتے ہیں کہ آج شام میں آپ ایک جگہ دعوت پہ انوائٹڈ ہیں اور آپ کو کسی دعوت پہ بلایا گیا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی صرف تو اکیلا انوائٹڈ ہے، کوئی انوائٹڈ نہیں ہوا، تجھے اکیلے کو بلایا. اچھا کیوں؟ مجھے بس بلایا، تجھے آ جا، اور ہم نے کوئی 30-40 قسموں کے کھانے تیرے لیے بنائے ہوئے، بہترین مٹن، چکن، مچھلی، اعلیٰ قسم کی گوشت، اعلیٰ قسم کی جو تمہاری خواہش ہے ہم نے تیار کیا. اب وہ تیرے لیے تیار کر کے بیٹھا ہو اور شام کو جب وقت آئے تو آپ وہاں جائیں ہی نا، آپ کہیں اور رہنے دیں یار. یہ ہے ہمارا حال آخرت کے حوالے سے. اللہ نے وہاں ہمارے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی. مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولیے. وہاں تیاری پوری ہو چکی ہے، بھئی میں نے تیار کیا ہوا، ہر شے تیرے لیے رکھی. اور آپ کہ نہیں مینو لوہڑی کو میں جانا ہی نہیں، مینو چند روزہ زندگی کے ٹکے عزیز ہیں اور اس کے لیے میں مرتا پھر رہا ہوں اور زبان لٹکا کے کتے کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نعمتیں ضائع ہو گئی جو تیرے لیے تیار کی گئی، تجھے وہاں دینی تھی، تجھے وہاں کھلانا تھا، پلانا تھا، وہ سب تو ضائع کر. تو اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. کتنے خوبصورت لفظ ہیں کہ اچھا چلو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارا فضل تمہیں ملنے والا ہے تو چلو کبھی ختم بھی ہوگا. کہا نہیں، ہم اتنا دیں گے کہ بغیر حساب کے ہوگا. وہ تو جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا وہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز حساب سے دی جائے تو ایک دن آتا ہے بولیے ختم ہو جاتی. حساب سے جو دی گئی تھی کہ بھئی لاکھ دی گئی، کروڑ دیا گیا، تو وہ کروڑ ختم بھی تو ہونا ہے نا. تو اللہ فرما رہا ہے نہیں، ہم جو دیں گے وہ بغیر حساب کے دیں گے، نہ ختم ہونے والا. اس لیے کول ہو کے زندگی گزاریں، ٹھنڈے ہو کے زندگی میں رہیں. کیوں؟ یہ اصل زندگی ہے ہی نہیں، اصل لائف یہ نہیں ہے. آسانی سے رہیں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو زیادتی نہ کریں، کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا انداز نہ اپنائیں جو آپ کے لیے کل قیامت کے دن تک معاملہ چلا جائے. تو یہ قرآن کی آیات ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، شعور کو جھنجھوڑ دیتی کہ اللہ کیا فرما. اللہ پھر اگلی آیت میں جو بات کی ہے بڑی خوبصورت بات ہے، میرا اصل موضوع بھی وہی ہے. اس میں اللہ یوں فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیات یحسبہ الظمآن ماء، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت ہو کسی چٹیل میدان میں، اور پیاسا خیال کرتا ہے کہ وہ پانی ہے، حتیٰ کہ جب پینے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب تو پورا چکا دیا اس نے اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اب اللہ نے ذرا پینیترا بدلا، اب ذرا گاڑی کا جو انجن ہے وہ کسی اور طرف چلا ہے. قرآن نے اپنا رخ بدل دیا، ایمان والوں سے اب رخ کافروں کی طرف ہو گیا. اور بڑی تسلی سے سنیے، کیونکہ ہم میں یوں کہہ دوں، اگر میرے لیے لفظ مشکل ہے کہنا لیکن مجھے کہنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کم ذہن لوگ ہیں. ہماری ذہنی پستی اور ہم انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار لوگ کہ ہم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں دیکھیں کافر کتنی موجیں مار رہے ہیں، کتنا اچھا ان کے ملکوں میں نظام ہے، کتنے صاف ستھرے ملک ہیں، گٹر ہی کوئی نہیں ہے ملکوں میں، اتنے اچھے سیوریج کے سسٹم ہیں، دیکھو قطاریں بنا کے کام کرتے ہیں، کتنا صاف ستھرے ان کے گھر ہوتے ہیں، گاڑیاں چمکتی ہوئی، اونچی بلڈنگیں. بھائی وہاں جاؤ، ویزا لو، وہاں پہنچو. اور لوگوں کے اندر جو ہوس ہے یورپ کی، اور جس طرح سے جانا اور مطلب مال و دولت کی ہوس کے اندر جا کے غیر قانونی طریقوں سے ملکوں کی سرحدیں پھلانگنا، سمندروں کے راستے سے جانا، آگے سے گولیاں کھانا، اور گولیاں کھا کے تو جو ہے وہ گشتی کی کشتی پوری کی پوری ڈبو دینا. کیوں؟ مجھے یورپ لے جاؤ. اتنی چاہت، اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ انڈلج لوگ ہو جاتے، اور اتنا اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے کہ ہم تو جناب کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا کافر کتنی موجیں مار، اصل تو زندگی وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور کئی تو ایسے ملے کہ وہ تو مطلب اعلان کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں لے جاؤ، چاہے ہمیں کافر ڈکلیئر کر کے لے جاؤ، لکھ دو ہمارے پاسپورٹ پہ ہم کوئی نہیں مسلم، بس لے جاؤ کسی طریقے سے. اس حد تک لوگ اس میں انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار. اور وہ
جو ہے یہ سمجھنا کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ اسلام تو ایک مصیبت کی طرح ہے، ان کے لیے قرآن کی یہ آیت اللہ نے اتاری کہ تم جن کو بڑا خوبصورت خیال کرتے ہو اور بڑی تمہاری چاہت ان کی طرف ہے، تو میں تمہیں ان کی حقیقت بتاؤں، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت ہو کسی بہت بڑے میدان میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی صحرا میں سفر کرے، بلکہ گرمیوں میں سڑکوں پہ بھی یہ نظارہ ہوتا ہے کہ دور سے ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے سڑک پہ اور چمکتا ہوا پانی نظر آ رہا ہے، اور پیاسا ہے اگر کوئی بہت شخص تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو یار وہاں پانی موجود ہے تو میں ذرا جلدی سے پہنچوں اور اس پانی کو استعمال کروں، پیاس بڑی لگی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا ہی انداز کافروں کے اعمال کا ہے، یہ کتنے ہی اچھے اعمال کر لیں، کتنی ہی خوبصورت زندگی گزار لیں، کتنا ہی اعلیٰ یہ معاملہ بناتے چلے جائیں، کتنی ہی یہ آئیڈیل زندگی تمہارے سامنے پیش کر دیں، یہ ایسا ہے جیسے کوئی سراب ہے۔ اور جب کافر ساری زندگی کے اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ جس طرح اس سراب والے کو جب وہ پانی سمجھ کے وہاں پہنچتا ہے تو آگے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں، قطرہ تو بڑی دور کی بات ہے، نام و نشان بھی کوئی نہیں ہے، تو حیران ہو جاتا ہے کہ دور سے تو پانی نظر آ رہا تھا۔ تو ایسے ہی کافر اپنے اعمال کو دیکھ کے یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، دنیا میں بڑی اچھائیاں کر رہا ہوں اور دیکھو کتنے اچھے میرے معاملات، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس لیے کہ اس نے میری ذات کو نہیں مانا، میرے نبی کو تسلیم نہیں کیا، لہذا نہ میرے رسول کو مانتا ہے نہ میری ذات کو مانتا ہے۔ تو جب ان دونوں چیزوں کو وہ نہیں مانتا تو پھر اس کے اعمال بھی ہمارے ہاں قبول نہیں ہو سکتے، قطعاً قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک خاص انداز پایا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک بھوک پائی جاتی ہے ایسے معاشروں کے لیے، اور بڑا خوش ہوتے ہیں وہاں جو رہنے والے ہوتے ہیں، اور ڈیگریڈ کرتے ہیں ان ملکوں کو کہ جن کے اندر اسلام ایمان تو ہے لیکن وہاں چونکہ ظاہر ہے اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو وہ ڈیولپمنٹ جب نہیں ہے تو پھر اس کو وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی آپ تو گندی جگہوں پہ رہتے ہیں، ہم دیکھیں کتنے صاف جگہوں پہ رہتے ہیں۔ اور بھائی یہ ٹھیک ہے کہ بظاہر ایسے ہی معاملات ہیں، لیکن اصل میں جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے وہ تو ایمان کی دولت ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ وہ تو ایمان کی دولت۔ اگر ایمان کی دولت ہی نہیں ہے تو میں نے کہا یہ نا چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی میں اگر آپ نے کچھ دن ایسے گزار لیے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ آپ کا وقت گزر گیا ہے جو اس طرح ڈیولپ نہیں تھی، لیکن آپ کے دل میں ایمان کا نور تو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایمان کا جو چراغ جل رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ مجھے آپ جواب دیجئے اس بات کا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ اسی بات کو پسند فرماتا تو حضور علیہ السلام کی ولادت ان جیسے کسی ملک میں کیوں نہیں اللہ نے فرمائی؟ آپ کا محبوب ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی بارگاہ کی سب سے بڑی برکت رکھتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو آپ کو سوئٹزرلینڈ کے کسی خوبصورت علاقے میں پیدا فرماتا جہاں ندیاں بہ رہی ہوتی، مل کے کہو نا سبحان اللہ، جہاں بڑے خوبصورت جھرنے ہوتے، جہاں تالاب ہوتے، جھیلیں ہوتی، سمندر، دریا، خوبصورت ماحول، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی۔ آپ دیکھیں نا عرب کا موسم، جب حضور وہاں آئے ہیں جس حالت میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آج تو چلو ڈیولپ ہو گیا، آج تو اے سی لگ گئے ہیں مسجدوں میں، لیکن جب حضور وہاں سجدے فرماتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب مسجد نبوی کی صفوں پہ سجدہ کیا ہے تو نیچے سے پتھر ہماری پیشانیوں پہ چبھتے تھے، وہ نوکیلے پتھر ہماری پیشانیوں کے اندر سوراخ کر دیتے تھے۔ اس طرح صحابہ نے وہاں سجدے کیے ہوئے، اور گرمی اتنی ہوتی تھی کہ جسموں سے پسینے کی ہوائیں اٹھتی تھیں، اتنا سخت گرم موسم وہاں کا، مکہ کا، اور اسی طرح مدینہ شریف۔ تو اللہ نے جب پسند کیا اپنے محبوب کو اتارنا تو ایسے علاقے میں اتارا جس کی طرف کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ یاد رکھیے، آپ کو ایمان انہی علاقوں میں نظر آئے گا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر اللہ چاہتا تو حضور کو کسی بڑے خوبصورت علاقے میں پیدا فرماتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر حضور وہاں پیدا ہو جاتے، سنیے ذرا میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے، اگر وہاں آپ کی پیدائش کی جاتی جہاں ایسا علاقہ ہوتا
تو لوگ کہہ سکتے تھے، لوگ کہتے تھے پہلے ہی دیکھیں بڑی ٹھنڈی ہوائیں تھیں، بڑی خوبصورت فضائیں تھیں، لہذا نبی بھی وہیں آ گیا. لہذا کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں یوں کروں گا کہ نبی بھیجوں گا اور ٹھنڈی ہوائیں اس کے پیچھے بھیجوں گا وہاں پہ. اللہ میرا رسول جہاں آئے گا وہاں ساری دنیا پہنچے گی اور گرمی برداشت کرے گی، وہاں پسینے بہائے گی، اس لیے کہ میرا رسول وہاں آیا. لہذا اللہ نے کمال حکمت سے ایسے موسم کے اندر آپ کو پیدا کیا، ایسے علاقے میں پیدا کیا جہاں کوئی دریا نہیں، جہاں کوئی ندی نہیں، دور دور تک بیاب و گیا وہ جو ریگستان تھا. اور جب ابراہیم علیہ السلام جب اس وہاں پہ کعبہ کی تعمیر فرمانے لگے تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ تو اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا تو اللہ نے آب زمزم کا وجود وہاں پیدا فرمایا، ورنہ پانی کا نام و نشان بھی کوئی نہیں تھا. تو ایسی جگہ پہ حضور پہنچے. تو اس لیے ان چیزوں کو اس طرح کی ہوس میں رکھنا کہ دیکھیں جی ٹھنڈے علاقے ہونے چاہیے، خوبصورت فضائیں ہونی چاہیے. او بھائی اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، اگر تو زندہ ہے نا تو اپنی دنیا خود بنا. تو میں اس بات کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ کسی طرح ہمیں لے جاؤ اور اس کی زندگی کو اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس قدر آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ حد ہو گئی. پھر استغفر اللہ، پھر وہاں جا کے ان کے بے شک کتے نہلانے پڑ جائیں، وہ نہلانے پہ تیار ہو جائیں گے. یہاں ایک سروس اسٹیشن پہ گاڑی نہیں دھوئیں گے، ان کے کتوں کی ٹانگیں دھونا شروع کر دیں گے. استغفر اللہ. اتنا ایمان گر چکا ہے، اتنی ڈیگریڈیشن آ چکی ہے کہ بھائی اتنا تم ذلیل ہو گئے وہاں جا کے. اور وہاں جا کے تو یہاں تو جو ہے وہ راڈو کی گھڑی پہن کے پھرتے ہو، اور وہاں جا کے جو ہے وہ ڈش واشر لگے وہ ہوٹل کے اندر. او بھائی یہاں تمہیں اللہ نے عزت کی روزی دی ہوئی تھی، اس روزی کو تو استعمال کرتا. نہیں دیکھیں جی ملک گندے ہمارے. استغفر اللہ. تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین تو کہو ذرا. لہذا کافروں کو اتنا آئیڈیلائز کیا جائے، اتنا آئیڈیلائز کیا جائے کہ آپ ان کو اس طرح مثالیں دیں، اور آپ جو ہے وہ اپنی جو آپ کی اپنی جو ہسٹری ہے، جو آپ کے اپنے اتنے بڑے شاہکار ہیں دنیا کے اندر، ان کا آپ نام بھی نہ لیں. آپ بل گیٹس کی بات تو کریں اور آپ اسٹیو جابز کی مثالیں تو دیں، آپ جو ہے وہ جو ہے جیف بیزوس کی بات تو کریں، امیزون کا جو مالک ہے، اور آپ گوگل والوں کی تو باتیں کریں، آپ یوٹیوب کی بات کریں، لیکن آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہی نہ کریں، جو علل اعلان اس دنیا کے اندر ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ الیگزینڈر جو دنیا میں بہت بڑا فاتح آیا اور اتنی بڑی سلطنت جس نے فتح کر لی، اس سے کہیں بڑا فتح کرنے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ، کہیں بڑا. 26 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کی بات ہی نہ آپ کریں. اتنی احساس کمتری ہے آپ کے اندر کہ آپ ان کی کوٹ کرتے جائیں. میں نے کلاس میں ایک دن پی ایچ ڈی کی کلاس تھی تو ہمارے ٹیچر گفتگو فرما رہے تھے. تو سارے ٹیچر ہی ہوتے ہیں اور ٹیچر کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے. وہ گفتگو کر رہے تھے، وہ بار بار اسی طرح کبھی کسی مفکر کی بات، کبھی شیکسپیئر کو کوٹ کرنا شروع کر دیں، کبھی وہ جو ہے وہ جیف بیزوس کی بات کرنا شروع کر دیں. مختلف انہوں نے نام لیے، کسی وہ ٹاپک پہ بات کر رہے تھے تو میں سنتا رہا. خیر کو 5-10 منٹ گزر گئے تو ظاہر رہا نہیں جاتا. تو میں نے عرض کی، میں نے کہا سر مجھے 2 منٹ موقع دے دیں. کہنے لگے جی کریں بات. میں نے کہا سر آپ اسی معاملے میں جو آپ نے بات کہی، اگر میں اسی معاملے میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناؤں تو فرمانے لگے کہ ہاں ضرور سنائیں. میں نے حضرت علی کا ایک واقعہ سنا دیا وہ، اور کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات آپ نے، یہ میرے علم میں نہیں تھا. میں کہا یہی تو مسئلہ ہے. بولیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے شاہکاروں کو تو پڑھتے نہیں ہیں، اپنے جو آپ کے ہیرے ہیں، اپنی آپ کی جو روشنیوں کے مینار ہیں پورے، انہیں آپ نے کبھی پڑھا نہیں ہے، اور آپ دوسروں کو پڑھ کے انہیں سناتے رہتے ہیں. آپ ہمیں مروب کرتے ہیں ان لوگوں سے. یہ تو ان کو تو ناک سنکنا نہیں آتا تھا، یہ مسلمان تھے جنہوں نے جا کے ان کو سارا کچھ صفائی ستھرائی سکھائی. بغداد کی گلیوں کے اندر یہ لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے، یہ بغداد سے پڑھ کے گئے ہیں سارا کچھ. تو خیر ایک اور بات چلی تو اس میں انہوں نے کسی مفکر کی بات سنائی. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا اس بارے میں اگر مجھے حکم کریں تو میں حضرت عمر کی بات سناتا ہوں آپ کو رضی اللہ تعالیٰ. تو فرمانے لگے جی سنائیے. میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معاملہ ایک بار ایسا ہوا
کہ جب مصر کو فتح کیا گیا تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، جس میں سونا، چاندی، جواہرات، بہت سارا گولڈ اور بے شمار اور بھی چیزیں تھیں، وہ ساری وہاں سے قبضے میں لی گئیں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ بھائی جتنا مال ہے سب مدینہ پہنچاؤ۔ تو ایک بہت بڑی مال گاڑی کے اندر، بیل گاڑی کے اندر اس کو لاد کر چند صحابہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور انہوں نے کوئی ہفتہ ڈیڑھ کا سفر کیا، راتوں کا، دن کا، اور وہ سفر کر کے جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں جب وہ پہنچ گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا خط بھی ساتھ تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ حضور یہ چیزیں جو بھیجی گئی ہیں ان کی یہ لسٹ ہے، اور یہ لسٹ ذرا دیکھ لیں اور اس کو گنوا لیں، اتنے ہیرے، اتنا گولڈ، اتنی چاندی، اتنے کلو، اتنا وزن ذرا کروا لیں، تسلی کر لیں، میں نے یہاں سے گنوا کے چیزیں بھیجی۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ جو خط ہے اس کے مطابق گنتی شروع کرو۔ وہ گنتی شروع کی گئی، ہیرے جواہرات جو بھی تھا، تول وزن سب کیا گیا، وہ اتنا ہی نکلا جتنا انہوں نے بھیجا ہوا تھا، ایک سوئی بھی کسی نے نہیں ہلائی۔ یعنی وہ اتنا لمبا سفر راتوں کا ہوا، یار کوئی ایک ہلکا سا بھی کوئی ہوتا ہے نا، کوئی بندہ بھی کوئی لے گیا ہو کہ چھوٹا سا کان کی بالی بھی اس کو علیحدہ کر دو، یار کسی کو کیا پتا چلے گا، یہ بھی نہیں تھا، وہ سارے کا سارا مال اسی طرح پہنچ گیا جس طرح وہاں سے آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پڑھا تو فرمایا عمر کمال نہیں ہو گیا؟ مجھے کہو نا سبحان اللہ، کہ کتنی بڑی برکت کہ وہاں سے اتنا مال چلا اور اسی طرح پہنچ گیا۔ کہا جی یہ بڑی سعادت۔ کہا نہیں وجہ ہے، اس کی وجہ ہے عمر، اس کی ایک وجہ ہے، جو سارا مال ٹھیک کیوں پہنچ گیا ہے۔ کہا جی آپ بتائیے کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ عمر تم ایسے نہیں ہو۔ ہائے ہائے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، تیرے اندر کرپشن نہیں ہے، تیرے سپاہیوں میں بھی پھر نہیں، تیرے نیچے رہنے والوں میں بھی نہیں، کیونکہ تو کرپشن نہیں کرتا نا، اس لیے وہ ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ میں کرپشن کروں۔ تو جب میں نے یہ بات سنی، آپ یقین کریں گے کلاس رو پڑی، آنسو آ گئے آنکھوں میں۔ کہتے یار اچھا، میں نے کہا اور تو ہمیں اپنے ہیرو کو کیوں نہیں پڑھتے تم لوگ، جو ہمیں اللہ نے اتنے بڑے شاہکار دیے، کافروں کی باتیں سنا سنا کے خوش ہوتے رہتے ہو، ہمارے پاس بڑے بڑے اعلیٰ اللہ نے چن چن کے لوگ عطا کیے، غوث اعظم جیسا شخص ہمارے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نادر نمونہ ہے آپ کا دن بھی آج کل، بولیے نا مل کے کہو نا سبحان اللہ، آج کل بڑی 11ویں شریف بھی، تو آپ کی بھی بہت بڑی ہستی، بڑی اوپر بھی پڑا ہو کسی نے، بس ہمیں پتا دیگ پکانی ہے 11ویں دی، ان پکا کے کھائی جاؤ سارے۔ او بھائی پتا تو کرو کس شخص کے نام کی دیگ ہے، کون تھا وہ غوث اعظم، نام کس کا ہے، یہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو بڑے خوش ہوتے ہیں یورپ کی باتیں کر کے، جو وہاں سے آتا ہے اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ٹارزن اترا ہوا ہے، سپر مین آ گیا ہے، یہ امریکہ رہتے ہیں جی، یہ اس کو اتنے ایسے جیسے حسرت سے دیکھتے ہیں، وہ امریکہ تو آیا ہے، چاہے وہ پرلے درجے کا بدبخت بے نماز آدمی ہو، لیکن اتنا ڈیگریڈ، اتنا زیادہ اپنے اندر احساس کمتری ہم مسلمانوں نے ڈال لی ہے کہ ان اس کو دیکھ کے حیرت سے دیکھیں گے، یہ انگلینڈ سے آیا جی، حد ہو گئی یار۔ اور ایسا شخص جسے آپ اس طرح سوچ رہے ہیں، تو آپ کی جو نسل ہے اس کے اندر تو پھر کیسے محبت مدینے کی پیدا ہوگی، کیسے مکے کی محبت پیدا ہوگی، کس طرح پیدا ہو سکتی؟ میں اس بچے کو نہیں بھول سکا جس کے گھر میں 6 گاڑیاں کھڑی تھیں، اور وہ میرا سٹوڈنٹ تھا، تو اس نے ایک دن مجھے گھر بلایا دعوت پہ، تو میں گیا تو دیکھا بڑا خوبصورت وابڈا ٹاؤن میں گھر، اعلیٰ قسم کی رہائش۔ تو باتوں باتوں میں ذکر ہوا، تو میں نے کہا یار چھٹیوں میں پتہ چلا تھا پچھلے سال تم لوگ گئے ہوئے تھے۔ کہا جی سر ہم جاتے رہتے ہیں، ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے پاپا ہم 1 مہینہ 2 کے لیے لے جاتے ہیں۔ میں کہاں گئے؟ کہا جی ہم کوئی ملک نہیں چھوڑا، ناروے، بیلجیم، بڑے ملک پھرے ہوئے ہیں، کوئی ملک نہیں چھوڑا، ہم بڑی بڑی جگہوں پہ گئے۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ عمرہ کب کیا؟ وہ نہیں کیتا، عمرہ کرنے نہیں گئے؟ میں نے کہا عمرہ نہیں کیا؟ نہیں ابو کبھی لے کے ہی نہیں گئے، ناروے گئے ہیں، بیلجیم گئے ہیں، روس گئے ہیں، سردیوں میں ہم روس چلے جاتے ہیں، وہاں سردی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، بڑی زبردست برف باری ہوتی۔ تو میں نے کہا یار کہ مدینہ شریف کہا نہیں، وہ تو آج تک نہیں گیا۔ تو مجھے بتائیے آپ نے اپنی قوم کو اتنا کیوں ڈیگریڈ کر دیا ہوگا؟ اب کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ کافر بڑے ہی اعلیٰ ہوتے ہیں؟
اور ان کے ذہنوں کے اندر ایسی تم لوگوں نے بچوں کے اندر چیزیں ڈال دی ہیں کہ وہ بیچارہ، میں نے کہا بھائی اگر آپ مدینہ نہیں نہ گئے تو آپ کچھ بھی نہیں گئے، کہیں بھی نہیں گئے آپ. جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے زندگی میں کچھ نہیں دیکھا، وہ تو ساری زندگی بیکار گئی اس کی. سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ سچ ہے. اگر اسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے پاس نہیں آیا اور وہ حج کر لیا اس نے، یا جو بھی، جب میرے پاس نہیں آیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا. یہ کہ حاجی کے لیے حضور کہہ رہے ہیں چلو مکہ تے آیا نہ بولو، لیکن حضور اس کو بھی رگڑ دے رہے ہیں، بھائی تو نے میرے پاس کیوں نہیں حاضری دی؟ تو میرے پاس مکے سے تو میرے پاس نہیں آ سکا، مکے پہنچ گیا تو مکے سے یہاں نہیں آیا، تو مجھ پہ ظلم کیا تو نے. تو ایک تو مکے سے یہاں نہیں آیا، ایک گھر سے ہی نہیں کبھی چل کے آیا، تو بتاؤ اس کے لیے حضور کیا کہیں گے؟ میں نے کہا اس لیے بیٹا یہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم کر دیا تم نے. کہنے لگا سر میں کہوں گا والد صاحب سے، لیکن مجھے اگلے سال پتا چلا کہ اس کے والد کو زبردست قسم کا کینسر ہوا اور وہ ہسپتال میں فوت ہو گیا. تو لہٰذا ہم نے نا اپنے بچوں کو بڑا یہ دیا ہوا ہے، اور اپنے اندر سوچ کے کہ نہیں دیکھو ہم تو لگتا ہے بہت ہی برے ملکوں میں رہتے ہیں. استغفر اللہ، کافروں کے ملک بڑے چنگے، بڑے سونے، بڑے اعلیٰ. میں اس میں کوئی دوسری دلیل نہیں دے رہا، یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور اللہ کی نعمتیں انجوائے کریں، کھائیں پیئیں پھریں، لیکن اپنی عزت نفس کو نیچے نہ آنے دیں. آپ کی جو مسلم ہونے کی عزت ہے اس کو برقرار رکھیں. کہ تو کیا چیز ہے، تیرے جیسے ہزاروں لاکھوں میرے نبی کے غلاموں کے نوکروں کے نیچے بھی نہیں آ سکتے. حضرت کفار کی جتنی بھی ہو جائے، اللہ فرما رہا جتنا بھی یہ کر لیں یہ سراب سے زیادہ حقیقت نہیں ہے. اس سے خوبصورت مثال نہیں دی جا سکتی جو قرآن دے رہا ہے. یہ سراب ہے سارا، ٹھک کر کے اڑ جائے گا ایک دن. کوئی ان کی بلڈنگ باقی نہیں رہے گی، کوئی شے ان کی دنیا میں ہم نہیں چھوڑیں گے. اگر نام باقی رہے گا تو میرے بزرگوں کا نام باقی رہے گا، ان اللہ والوں کے مزاروں کے نشان باقی رہیں گے. ان کی زندگیاں دیکھو لاکھوں سال ہو جائیں گے، اللہ پھر بھی نہیں ختم ہونے دے گا، یہ برکتیں جاری رہیں گی. اللہ. اور آگے دیکھیے کیا خوبصورت لفظ ہیں، کیا اعلیٰ لفظ ہیں. فرمایا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَّافُ حِسَابُ، اللہ نے دنیا میں ان کا حساب کر دیا. ان کے کہو نا سبحان اللہ. کیا بولو ذرا، میں نے کیا بولا؟ اللہ نے دنیا میں ان کا حساب کر دیا. وہ اگر کسی کتے کو پانی پلا رہے ہیں اللہ اسی طرح کی سڑک بنا دیتا ہے، چل پھیرے دیتے تھے موج کر. ہم نے دنیا میں ہی دے دیا اسے. وہ اگر کوئی ہاسپٹل بنا دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے بس اس کی زندگی میں ذرا ٹھنڈک پیدا کرو، لہذا دنیا میں اس کا حساب دے دیا. اور ہم غریبوں کے لیے کہا نہیں تمہیں دنیا میں تو دینا ہی کوئی نہیں نا. مل کے کہو نا سبحان، ہم نے تمہیں حشر میں ہی دینا ہے جا کے. ہاں یہاں دیا تو بات اور ہو جائے گی. تو یہاں لینا چاہتے ہو اللہ ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کیا جائے، اربوں خربوں خزانوں کو اکٹھا کیا جائے، قارون کے خزانے کو بھی اٹھا لائیں آپ، ساری زمین کی دولتیں زمین سے نکال کے ایک جگہ ڈھیر لگا دیں، تو اللہ فرما رہا ہے ذالک متاع قلیل، یہ بڑا تھوڑا مال ہے. او ہو اوئے ہوئے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. بولیے ساری زمین کی دولت کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وہ یہ تھوڑا ہے، متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑا ہے. مولا ساری زمین دے خزانے؟ کہا نہیں، جو ہم دینے والے ہیں وہ بہت بڑا ہے اس سے، یہ تو تھوڑی سی دولت ہے، متاع قلیل، اس پہ مر گئے ہو. او بھائی ہم نے تمہیں بہت کچھ دینا ہے. تو یہاں نہیں، اس جگہ نہیں. حضور اسلام تشریف رکھتے ہیں کہ حضرت عمر آئے تو آپ آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور اتفاق سے گرمی کی شدت سے آپ نے اوپر سے قمیض مبارک اتاری ہوئی تھی، سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے تہ بند باندھا ہوا تھا، اور اوپر سے جسم آپ کا بغیر قمیض کے تھا، تو آپ لیٹے ہوئے تھے. جو ہی حضرت عمر آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے پیچھے دیکھا تو پیچھے چارپائی کے بان کے نشان تھے. ظاہر پڑ جاتے ہیں نا، بولو جب آپ چارپائی پہ ایسے لیٹے تو پیچھے نشان پڑ جاتے. تو ایسے نشان دیکھے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے. کہا عمر کیا بات ہے؟ فرمایا حضور آپ اللہ کے محبوب ہو کے یہ حال کے پیچھے بان کے نشان. اور اسی وقت میں اگر روم کی بات کروں، ایران کی بات کروں، تو وہاں بادشاہ موجیں مار رہے ہیں، یاشیاں کر رہے ہیں، اور ان کی زندگیاں اتنی اعلیٰ نعمتیں کھا رہی ہیں. تو حضور آپ اللہ کے محبوب ہو کے یہ کیا حال ہے؟ حضور مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا.
فرمایا عمر چھوڑو انہیں کرنے دو، یہ دنیا کے دن ہیں، میں اور تم حشر اور آخرت میں موج کریں گے، ہمیں اللہ آخرت کے لیے دے گا نا، لہذا تسلی رکھو، یہ چھوڑو، یہ کرنے دو ان کو، کتنے دن اور کر لو، 50 سال بولیے، 60 سال، 70 سال، کتنے دن اور کر لیں گے، اور چھوڑے عمر، میری اور آپ کی قیامت اور حشر اور کروڑوں اربوں سالوں کی نعمتیں تیار ہیں، اللہ نے تسلی دی آپ نے، فرمایا یہ وقتی چیزیں ہیں، لہذا ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہونا۔ دیکھو نا، اگر کوئی کافر کتنی اچھی زندگی گزارے، بولو کتنے سال گزار لے گا، بولو نا 50 سال، 60 سال، بلکہ ان کے نا ایسا کرو، کسی دن نا کسی ویڈیو کو نکالو اور ان کے نا اولڈ ہوم جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب وہاں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو گھروں میں رکھتا کوئی نہیں، بولو انہیں رکھتا ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے جی ان کو لے جاؤ اولڈ ہوم میں جمع کراؤ، اور اولڈ ہوم میں جو ہے وہ جا کے جمع کراتے ہیں، اور اگر وہ مر جائے نا بابا وہاں، تو وہ اولڈ ہوم والے اسے دفن کر دیتے ہیں، اولاد آتی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں جی کیا کرنا ہے، وہ فون کرتے ہیں، کہا جی مر گیا، کہا جی مر گیا بس دفنا دو، وہ آپ نے منہ نہیں دیکھنا، کوئی لوڑ ہی نہیں، میں دور بڑی ہوں، آپ والد صاحب ہیں، آپ میں ان کا بیٹا ہوں، یہ میرے والد ہیں، انہیں دفن کریں آپ، تو یہ اولڈ ہوم، بلکہ وہاں پہ جو آپ جا کے کوئی بھی نظارہ دیکھیں، جو گئے ہیں لوگ، انہوں نے بتایا کہ وہ بزرگ بابے بچارے، ان کی منہ سے رالیں بہ رہی ہوتی، ساری زندگی یاشیاں کٹی، موجیں ماری، اور جب عمر آئی آخری تو منہ میں نہ دانت رہے اور رالیں بہ رہی، کوئی پونجنے والا نہیں ہے وہاں پہ۔ تو ایسی زندگی کا تصور کرتے ہو، اس طرح کی لائف چاہتے ہو، وہ چند سالوں کے مزوں کے لیے اسلام کو ڈیگریڈ کرتے ہو، مسلم کو سمجھتے ہو شاہی کوئی نہیں ہے، اور وہ چند سالوں کے لیے جو مزے کرتے ہیں ان کو بڑا سمجھتے ہو، بڑے اعلیٰ لوگ ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، یہ وقتی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ تو کہہ دو ذرا، یہ ڈیگریڈیشن ختم کرو، اس طرح کے انداز سوچ میں نہیں ہونے چاہیے۔ اسلام کی عزت نفس بہت بڑی ہے، اسلام کے اندر جو ایک تابناکی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طواف کعبہ فرمانے لگے تو آپ کی ایک عادت کریمہ تھی کہ آپ جب بھی طواف کعبہ فرماتے تو آپ طواف کے لیے جب احرام باندھا ہوتا تو حضور کا حکم ہے کہ پہلے 3 چکر جو ہیں وہ سینہ چوڑا کر کے لگائے جائیں۔ کیسے لگائے جائیں بولیے؟ نہیں صحیح بولو، سینہ چوڑا، بھئی اللہ دا کہا رہے سینہ چوڑا کرنا ہوتا نہیں، وہاں تو عاجزی ہوتی، کہا نہیں، جب تم طواف کر لیا ہو تو پہلے 3 چکر میں تمہیں اپنے سینے کو چوڑا کرنا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ جب آپ فتح مکہ فرمائی تو مکہ فتح ہو گیا، کعبہ صاف کر دیا گیا، بت نکال دیے گئے، صحابہ کرام آ گئے، حضور نے طواف کی شروع فرمایا تو دیکھا کافر سامنے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور دور سے وہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ آج دیکھو مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، مکہ فتح ہو چکا ہے اور اس وقت بڑی شان و شوکت کا ماحول ہے، دور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے دیکھ لیا کہ دیکھ رہے ہیں، کہا بھائی خبردار، رکو، سارے سب کو روک لیا، کہا سینے چوڑے کرو ذرا، ہائے ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ انداز حضور نے دیا ہے۔ کس نے دیا بولیے؟ یہ حضور نے دیا۔ یہ کیا آپ نیچے جھکے نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو فضول لوگ ہیں، آپ بڑے اعلیٰ لوگ، یہ انداز حضور نے نہیں دیا۔ وہ فرمایا سینے چوڑے کرو، فرمایا کہ حضور کیا وجہ ہو، سینے چوڑے کیوں؟ فرمایا وہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور مدینہ سے کمزور حالت میں آئے ہیں، نہیں انہیں دکھاؤ کہ ہم طاقتور ہیں۔ لہذا کعبے کے اندر سینہ چوڑا کرنا اس لیے کہ اسلام کی عزت کا اظہار ہو، یہ حضور نے حکم دیا۔ لہذا 3 چکر جب سینہ ایسا کر کے لگائے گئے تو اس کے بعد یہ حکم بن گیا کہ اب جو بھی طواف کرے گا پہلے 3 چکر ایسے ہی ہوگا۔ اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ رمل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ بڑے خوبصورت طبیعت کے مالک ہیں، آپ ہمیشہ جب بھی طواف کرتے تو آپ لوگوں کو یہ ضرور بتاتے، آپ کہتے دیکھو یار ابھی میں طواف شروع کرنے لگا ہوں، سینہ چوڑا کر لیا میں نے، میرے حضور نے حکم دیا کہ سینہ چوڑا کرنا ہے۔ حالانکہ آج وہ وجہ ختم ہو گئی ہے، عمر حکمران ہے یہاں کا، عمر مکے کا حکمران ہے۔ آج کسی کافر کی ضرورت نہیں دور کھڑا ہو کے دیکھے، کوئی کافر نہیں کسی جگہ سے دیکھ رہا، لیکن چونکہ حضور نے اسلام کی عزت اسی میں رکھی ہے، لہذا عمر اسی طرح کرے گا جیسے حضور نے کہا ہے کہ سینہ چوڑا کر کے پہلے 3 چکر لگائے اللہ۔ اور اسی طرح جب حجر اسود کو چومتے تو اس پہ بھی یہی بات کرتے، فرماتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو کسی کی نہ قسمت بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے،
ٹھیک ہے تو جنتی ہوگا، لیکن تیرے سے کوئی قسمت کسی کی نہیں جڑی ہوئی. ٹھیک ہے تیری جنت سے آمد ہوئی تو بڑا قیمتی ہے، جنت سے آیا، لیکن تو کیا کرے گا؟ میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محمد نے تجھے چوما ہوا ہے، میرے نبی نے تیرے اوپر لب لگائے، میں اس لیے چومتا ہوں. تو اس پتھر کے اوپر بھی اسلام کی دھاگ کو بٹھا دیا. تو ایسا انداز ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو بولو ذرا ہے اس طرح کا انداز نہ ہو کہ آپ بھیگی بلی بنے رہیں اور لوگوں کے اندر اس طرح سے بیٹھ کے تو اپنے آپ کو ڈیگریڈ قسم کا. جس طرح ہم لوگ بھی ہوتے ہیں نا، ہم جو تھوڑا سا ہم لوگ جو ہمارا طبقہ ہے علماء کا کہہ لو یا مولویوں کا کہہ لو، وہ چند بیٹھ جائیں گے نا گاڑیوں والے، تو ان کے سامنے مولوی صاحب ایسے بیٹھے ہوں، مولوی صاحب کہیں گے پتہ نہیں یار بھی ایسا رویہ کیوں ہے. وہ تیرے جو ہے وہ اگر واقع ہیں، ان کے پاس اگر بڑی گاڑی ہے یا بڑی وہ کوٹھی کار کا مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ اس کے سامنے ڈیگریڈ ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس طرح شو کریں کہ نہیں جی میں تو غریب بندہ اور آپ بڑے امیر. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. ایک عالم دین کی عزت اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح وہ عالم کی عزت حضور نے بنائی ہے. اگر اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم دین سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ محمد سے ہاتھ ملایا. تو بتائیے اسی طرح پروٹوکول ہو، اسی طرح کا انداز ہو کہ میں بھائی علم میرے پاس ہے، یہ جاہل آدمی، یہ جوہلاء ہیں سارے، میں عالم ہوں. اور علم والا آنکھوں والا ہوتا ہے اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ نابینا اور اندھے ہوتے ہیں. قرآن نے انہیں اندھوں سے تشبیہ دی ہے کہ جو جاہل ہیں یہ اندھے ہیں اور آنکھوں والا وہ ہے جو علم والا ہے. تو تمہارے اندر وہ اسی طرح کی تمکنت ہونی چاہیے، تمہارے اندر ویسا ہی انداز ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو کہو ذرا یار. ٹھیک ہے آگے سنیے. کہا کہ میں نے صاحب سارا ادھر ہی کر دیا، یہ جتنا بھی یہاں پہ نیک عمل کریں گے حشر کے دن کچھ بھی انہیں نہیں ملے گا، کوئی شے نہیں دوں گا. جو میرے لیے نہیں کیا گیا وہاں میں کسی کو بھی اس کا بدلہ، سارے بولو، نہیں دوں گا. جو میرے لیے نہیں کیا گیا بھائی وہ تو ایک دنیا کی دنیا داری کے لیے کرتے رہے، پل بنائے، سڑکیں بنائی، ہسپتال بنائے اور کہا کیا کیا کہ میرا نام چل پڑے، میرا نام آگے جائے، تو چلا گیا. حشر کے دن اللہ کی بارگاہ سے اسے کچھ بھی ملنے کی توقع نہیں. فرمایا ہم نے سب کا حساب یہیں کر دیا. لہذا دعا کرو ہمارا حساب یہاں نہ ہو، بولو نا، ہمارا حساب وہاں ہو. اس لیے اپنی دعاؤں کو بیچو نہیں، اپنے سجدوں کو بیچو نہیں، اپنے وظائف کو نہ بیچو. ان دنیا کی چیزوں کے لیے اس کو مانگ مانگ کے کھپ گئے ہو. قرآن کی ایک آیت ہزاروں جنتیں دے سکتی ہے اگر تم اسے اس طرح پڑھو جیسے قرآن کی آیت پڑھنے کا حق ہے. وہ ہزاروں جنتیں ایک آیت دے سکتی ہے بھائی. لیکن کیا ہے کہ وہ اس کو اسی طرح لے لیا اور کہ کوئی وظیفے پڑھ رہے ہیں اور اس طرح کی جو دعائیں کی جا رہی ہیں. بھائی یہ تو نہیں انداز ان کو پڑھنے کا. لہٰذا یہ دنیا کے لیے جو اس کا عوض یہاں چاہتے ہیں، کہا نہیں، ہم مسلمانوں کے لیے ایسا انتظام کرنے والے نہیں ہیں، جو مرضی کر لو. یہی وجہ ہے، بڑے غور سے سنیے. آج ہم فلسطین میں بڑی سخت تکلیف کا شکار ہیں، بڑی دکھ ہے، بڑا اس پہ دل بڑا رو رہا ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ساری مسلم امہ اس وقت پریشان، اس وقت بڑی تکلیف کے عالم میں ہے. 50-56 اسلامی ممالک ہیں، ایٹمی طاقت بھی ہیں، لاکھوں اربوں ڈالرز کی ان کے پاس ریزروز بھی ہیں، لاکھوں اربوں ڈالرز کا اسلحہ بھی ہے، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہے اور قطعاً اس پہ کوئی کلام نہیں کر رہے. تو یہ یاد رکھو کہ یہ ایسے انداز جو ہمارے ساتھ بیتتے رہتے ہیں یہ آج سے نہیں ہے. جب سے حضور آئے ہیں یہ انداز اسی طرح ہے. بدر بھی لڑی گئی تھی تو اسی طرح لڑی گئی تھی، بولو. احد بھی لڑی گئی تھی تو یہی انداز تھا، بلکہ اس میں تو ہمیں شکست ہو گئی تھی. خندق میں بھی ایسے ہی انداز رہا. اسی طرح بہت جتنی جنگیں حضور لڑ کے گئے ہیں ایسے ہی رہا ہے. اس کے بعد جو واقعہ پیش آتا ہے جسے سانحہ جو ہے وہ کربلا کہا جاتا ہے، حضرت امام حسین کی شہادت ہوتی علیہ السلام، ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کتنا بڑا سانحہ ہے. پھر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. اتنا بڑا ہمارا ڈیولپڈ سٹی جس میں لاکھوں جو ہے وہ اس میں علماء کا وجود اور لائبریریاں اور کتابیں وہ سب جلا دی گئیں. اس کو دلائے دجلہ میں پھینک دیا گیا، لاشوں پہ لاشیں چڑھا دی گئیں. وہ بغداد کا اتنا بڑا سانحہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوا. اسی طرح دیگر وہ اسپین کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ واقعات پیش آئے، پھر آگے افغانستان کو اڑا کے رکھ دیا گیا، پھر جو ہے وہ شام پہ چڑھ دوڑے اور چیچینیا اور بوسینیا اور کوسوو اور ملکوں کے ملک اجاڑ دیے گئے.
تو یہ شروع سے اسلام کی تاریخ ہے. مسلمانوں کو اللہ کبھی چین نہیں لینے دے گا. بولیے میں نے کیا کہا؟ بول دو. کیوں؟ ان کا بدلہ یہاں ہے نہیں. ان کا اصل بدلہ حشر کے دن ہونے والا ہے. اگر یہاں یہ سب کچھ انہیں دے دے تو پھر حشر کیا دے گا؟ اصل وعدہ وہاں کا ہے. اس میں ٹھیک ہے کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں ضرور اتحاد کرنا چاہیے، ہمیں ضرور ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ہزاروں لاکھوں وہ فوجیں کٹھی بھی ہو کے تو اتحاد پہ آ بھی جائے نا، اللہ پھر ایسے حالات بنا دے گا کہ مسلمان نیچے آ جائیں گے. کیوں؟ یہ ہر وقت میرے سامنے دعا کرتے رہے. بھائی جس کو درد ہوتی ہے وہی دعا کرتا ہے نا. نہیں، جس کو درد کوئی نہ ہو وہ مسیطیں نہیں بڑھتا، نہیں آتا. وہ کہتا ہے کیا بات ہوگی مولوی صاحب جو جماعت کرائیں چپ کر کے، ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا. چھوڑیں یہ باتیں، کن کو سنا رہے ہیں آپ؟ ڈالر جیب میں ہے، لاکھوں کی گاڑی باہر کھڑی ہے، حضور کیا آپ لمبی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کو تو کچھ مزہ نہیں نہ آتا. پوچھو نو جڑا بیچارہ بجلی دے بل تو رون دے آئے، جب وہ آ کے سجدہ دیتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، کہتا ہے مولا وہ بل تے میرا دے دے. اس کے لیے بیل ہی سب کچھ ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ. تو لہذا ایسے انداز اللہ دیتا ہے. یہ زندگی ایسے ہی رہتی ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے یہاں دینا ہی نہیں، ہمیں حشر کے دن دیا جائے اور ایسا ہی انداز رہے گا. لہذا اللہ سے اس طرح کی چیزیں مانگ کے فضول بحثیں نہ کرو. یہی کہو مولا ایمان سلامت رہے، بس ایمان سلامت رہے، جہاں رکھ تیری مرضی ہے. ایمان سلامت رہے، حشر کے دن کامیاب ہو جائیں، وہاں ہمیں تو مولا تیری بارگاہ سے رحمت ملے. یہاں جو سکی گیلی چل رہی ہے چلتی رہے، اس پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سارا حساب ان کا پورا کر دیا ہے. واللہ سریع الحساب. قرآن نے جب آیت ختم کیا تو اللہ فرماتا ہے میں کافروں کا حساب کرتے ہوئے ذرا دیر نہیں کرتا، بڑی تیزی سے ان کا حساب کر دیتا ہوں، بڑی تیزی سے. یہ کیا کہا اللہ نے؟ کہا اس لیے کہ یہ اتنے بدبخت ہیں، مجھے اپنے دربار میں گوارا ہی نہیں ہے. یہ جو ہی آتے ہیں میں فوراً دے کے بھیج دیتا ہوں، جا موج کر. واللہ سریع الحساب. ہم تیزی سے حساب کرتے ہیں اور فوراً انہیں دے دیتے ہیں. اور ہم غلط فہمی پڑ جاتے ہیں، یار وہ تو دیکھو نہ نماز روزہ، اور دیکھیے کتنی زندگی کے مزے، نہ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ قرآن کی تعلیم، نہ کوئی قرآن کے ایک لفظ کو بھی پڑھنا ان پہ حرام ہے، اور دیکھو کتنے مزے زندگی میں. میں یاسین پڑھ پڑھ کے میری زبان تھک گئی ہے، میں نے رکھا کھل. او بھائی ایسے نہیں ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ انداز نہ سوچو کہ میں یاسین پڑھتا رہتا ہوں، ادھر وہ تو کچھ نہیں پڑھتے، تو انہیں سب کچھ مل رہا ہے. نہیں، ان کا حساب اللہ جلدی کر رہا ہے. واللہ سریع الحساب. جلدی کرو یار، دے دو اسے. جیسے دیکھو نا، مثال دیتا ہوں، آپ کسی جگہ جاتے ہیں، کوئی مارکیٹ ہے یا کہیں پہنچتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا فقیر آپ پہ ہلہ بول دیتے ہیں. پہ آ جاتا ہے، فقیر تو نہیں کہنا چاہیے، گدا گر جو مانگنے والے. یہ بھی چلو سر راہ مسئلہ عرض کر دوں، بزرگوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ سر راہ گزرتے ہوئے گدا گر کو 1 بھی روپیہ پیسہ دینا 1000 بار حرام 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 ہے. آپ نے کسی کو نہیں دینا، دل اتنا سخت کر لینا ہے کہ وہ لیٹ بھی جائے گا نا اس کو نہ دیجیے، کیونکہ وہ پیشہ ور آدمی ہے. بولو کون ہے؟ وہ پیشہ ور آدمی ہے. وہ کوئی ایسی ایکسیڈنٹل نہیں آیا ہوا کہ یار میری تکلیف ہے تو چلو میں گلی سے گزرتے ہوئے کسی سے مانگ لوں تو چلو اس کی مدد تم کر دو، کیونکہ ظاہر ہے وہ بیچارہ تکلیف میں ہے. وہ ایسا شخص نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ پیشہ ور آدمی ہے. لہذا اس کو دینا مفتیان نے حرام قرار دیا ہوا ہے. قطعاً رحم نہ کریں اس پہ. اور پھر بعض کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو اللہ کے لیے دینا تھا، کسی مسیطے دے جا، ہم تو دے دیتے ہیں جی، کوئی نہیں بات، وہ دے دیتے. حد ہو گئی. بلکہ میں نے تو ایک مفتی صاحب سے ایک بڑی اچھی بات سنی، وہ کہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ تو اسے کسی گٹر میں پھینک دیتا پیسہ. چلو کوئی گٹر میں جاتا تو کوئی چلو پانی شانی اس کو دھو دیتا یا جیسا بھی تھا، دفعہ مارو، وہ پانی میں بہہ جاتا، وہ اچھا تھا. وہ جو تم نے اس کے ہاتھ میں دیا نا، اس سے وہ ہیروین خرید گا، اس سے وہ نشہ خرید دے گا، اس سے وہ کوئی بری بات کرے گا، اس سے وہ کوئی ایسی شے کھائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے ایسے فری میں مل رہا ہے تو وہ موجے مارے گا. تو سن لیا جی مسئلہ آپ نے؟ بولو سارے بول دیجئے. اس کی ہم نے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوتا ہے. تو خیر یہ میں نے سر عرض کیا. تو وہ اگر آ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار جب آتے ہیں تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر جیب میں ہاتھ مارتے ہیں اور جلدی سے کوئی ذرا کوئی ٹھیانی چوانی کوئی روپیہ اور جو ہاتھ میں آتا ہے نا اسے پکڑاتے ہیں، کہتے ہیں کسی طریقے سے گلے سے لتھے، یہ اس کو دفع کرو یار، پھاڑے نکل بھائی.
تو یہ ہے واللہ سریع الحساب. اللہ مل کے کہو نا سبحان اللہ. نہیں سمجھے ابھی بھی؟ اللہ تیزی سے حساب کر دیتا. اگر ادھر آپ پڑھانا پڑھ لے نکل. یہ ہے کافر کا انداز. ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے. ہمیں کہتے ہیں مسیطے پاؤ، انہوں سجدے کراؤ، اس کی آنکھیں نکلیں، یہ روئے، آنکھوں سے آنسو بہائے، چیخے. جب میرا بندہ روتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جب میرا بندہ اس کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس کا انداز یہ ہے. لہذا اس لیے اس عظیم سعادت کو اللہ کو بڑی تیزی سے حساب کرتا ہے. اور ایک حدیث میں ایک لفظ اتنے بڑے خوبصورت آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کتنی تیزی سے حساب کرے گا. حشر کے دن کتنی مخلوق ہوگی آدم سے لے کر آخری شخص تک، لیکن اللہ کو جو وقت لگے گا ان کا حساب کرتے ہوئے، وہ آقا نے فرمایا جو میرا اور تمہارا ایک دن ہے، اس ایک دن کا بھی جو پورا وقت ہے اتنا بھی نہیں اللہ کو لگنا. آدھے دن کے اندر اللہ ساری مخلوق کا حساب پورا کر دے. کتنی دیر میں بولو؟ آدھے دن میں ساری مخلوق کا حساب اللہ چکتا کر دے. یہ ہے سریع الحساب، وہ بہت تیز حساب کرتے. آگے ارشاد فرمایا او کا ظلمات فی بحر لجین یغشا موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یداہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. توجہ رکھیے گا، میں اس کو آج شروع کر دیتا ہوں لیکن اس کی باتیں بغیر مشکل ہو جائے گی. تھوڑا سا میں عرض کر کے اس کو اگلے جمعے پہ عرض کروں گا. او کا ظلمات فی بحر لجین یغشا کا موج من اچھا کہا. اچھا چلو، وہ جو پہلا تمہیں میں نے انداز دیا کہ ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، اگر تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئی تو آؤ ایک اور مثال تمہیں دیتا ہوں. اور کافروں کے اعمال کو میں نے یوں سمجھا ہوگا. کیا؟ یاد رکھو کہ اعمال کفار ایسے ہیں جیسے اندھیرے ہوتے ہیں جو گہرے سمندر میں ہوتے ہیں. چھا رہی ہوتی ہے اس پر موج، اس کے اوپر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تے در تے اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر. جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو اس ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ پاتا. کہا یہ جو عمل کر رہے ہیں نا، ان میں روشنی نور کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہ روشن عمل نہیں ہے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے جو سمندر جب گہرا ہو جاتا ہے تو اس کے نیچے روشنی نہیں جاتی اور وہاں بالکل اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس اندھیرے کے اوپر جب موجیں چڑھتی ہیں تو وہ اور اندھیرا ہو جاتا ہے. ایک موج کے اوپر دوسری موج، دوسری موج کے اوپر تیسری موج، اور جب وہ سمندر اوپر تک پہنچتا ہے تو اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، یعنی سورج بھی نہیں نکلا ہوا. تو بتاؤ روشنی اندر کیسے جائے؟ بھائی اوپر سورج بھی کوئی نہیں، بولو. اور طے در طے موجیں ہیں اور نیچے گہرائی میں ایک چیز ہے، وہ کیسے نظر آئے؟ کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں جب اپنا ہاتھ دیکھنے کی کوشش کرے تو اب اپنا ہاتھ تو قریب ترین ہوتا ہے نا، یہ تو نظر آ جانا چاہیے، لیکن اندھیرے میں وہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے. کہا اس طرح ان کے اعمال حشر کے دن نظر ہی نہیں آئیں گے، اتنے اندھیرے اعمال ہیں ان کے. جب قرآن نے یہ بات کہی تو سائنس جو ہے، ظاہر ہے ہم کیا میں اس پہ عرض کروں کہ ہم قرآن کو تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. انہوں نے اس آیت کو جو سائنسدانوں نے پڑھی اور یورپ کے جو تحقیق کرنے والے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی کہ قرآن میں اللہ نے طے در طے موجوں کی بات کی ہے اور پھر نیچے گہرائی کے اندر اندھیرے کی بات کی ہے، تو آج سائنس اس بات پہ، اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ وہ جو 1000 2000 3000 میل نیچے جب سمندر میں جاتے ہیں تو وہاں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا. تو سائنس کہتی ہے کہ یہ تو آج ہم نے چیزیں، اکوپمنٹس بھیج کے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایسی کوئی شے نہیں، اندھیرا اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا. قرآن 1400 سال پہلے یہ بات کیسے بیان کر رہا ہے؟ کیا یہ کس نے بتا دیا؟ یہ تو آج ہم پروو کر رہے ہیں کہ سمندر کے نیچے اندھیرا ہے. اوہو، اچھا ایسے عجیب ہیں، یہ سارا کچھ پڑھ کے بھی اس کے اتارنے والے تک نہیں پہنچتے. جس نے اتارا ہے اس تک پھر نہیں پہنچتے. حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسی کتاب ہے جو اتنے 100 سال پہلے اتری، جب سائنس کا وجود ہی نہیں تھا، تو یہ کیسے بتا رہی ہے کہ سمندر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے؟ اللہ
تو ایک محقق نے، خیر پھر اللہ کرم بھی کرتا ہے، انہوں نے پھر جو ہے وہ اس پہ تحقیق شروع کر دی، لوگوں سے پوچھا، اور رابرٹ نام کا وہ سائنسدان تھا، اس نے بہت سارے لوگوں سے ملا اور لوگوں سے ملاقاتیں کی، یار یہ کیا ہے قرآن میں، یہ کس، تو لہٰذا اللہ نے اس میں بتا دیا. کہا اچھا آیا کس پہ تھا؟ کہا محمد بھی آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا اچھا چلو مجھے بتاؤ ان کے بارے میں. وہ چلتا چلتا تحقیق کرتا کرتا ایک وقت آیا کہ اس کو یہ بھی بتایا گیا، اچھا چلو یہ تو تم نے پڑھ ہی لیا کہ سمندر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اور قرآن نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ ہم نے فرعون کی لاش وہاں خنود شدہ پڑا ہوا ہے، اور ہم قرآن کے اندر 1400 سال پہلے اللہ نے یہ بات کر دی کہ ہم نے اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہوا ہے. تو جب یہ دونوں آیتیں اس نے پڑھی تو اس نے کہا کہ یہ واقعی اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. لہذا ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، حضور کا کلمہ پڑھ لیا. تو ہم جو کیسے پڑھتے نہیں، ہمارا انداز یہ، اور ہم تو ثواب کی کتاب ہے، ہمارا تو ایک دکان چلانے والی کتاب ہے، یہ ہمارا تو پیٹ درد ٹھیک کرنے کی کتاب رکھی ہوئی، ہم نے تو اس سے یہ لیا ہوا ہے کہ بس کلوں پہ پڑھ لو، دسوں پہ پڑھ لو بس. اور اس کی جو اندر کی گفتگو ہے، اس کے اندر جو کتنے قیمتی ہیرے ہیں وہ کبھی دیکھے ہی نہیں. تو خیر یہ سر دست میں نے عرض کیا. تو کافروں کے اعمال کی مثال یوں بھی دی گئی کہ یہ اندھیروں کے جیسے، جس طرح اندھیرا ہوتا ہے. اور آگے ارشاد کر دیا کہ دیکھو دیکھو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، مَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نور پیدا نہ کرے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا. بس اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ جتنا چاہے پڑھ لیں. آپ ان کے چینل دیکھیں ذرا، جغرافک چینل ذرا کھول کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ پرندوں پہ اتنی ریسرچ کرتے ہیں، یہ جانوروں پہ اتنی ریسرچ کرتے ہیں، یہ سمندر کے اندر گھس جاتے ہیں اور مچھلیوں پہ ان کے اٹھا کے منہ کھولیں گے، اندر کیمرے ڈالیں گے کہ دیکھو کیسی مچھلی ہے، کیسا نیچر نے پیدا کیا. او بھائی اتنی مچھلی کی تعریف کر رہے ہو تو جس نے بنایا ہے اس کی بھی تو تعریف کر لو نا یار. لیکن وہی بات کہ اللہ فرما رہا ہے جس کے لیے میں نور پیدا نہ کروں، ہائے ہائے اس کے لیے کوئی نور نہیں. اچھا اتنی تحقیق کریں گے، پورا دن کیمرہ مینی کریں گے، شیروں کے اوپر، لومڑیوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر دکھائیں گے، دیکھیں کیسے جندر جا رہے ہیں، غاروں میں گھس رہے ہیں، اور کس طرح جا کے وہاں سے دیکھو آہا. اور بڑی جا کے بڑی فلمائزیشن کریں گے، ڈاکومنٹریز بنائیں گے. یوٹیوب پہ جائیں آپ، کتنے گھنٹے کی ڈاکومنٹریاں پڑی ہوئی، لیکن اس بنانے والے کا خیال ہی کوئی نہیں، جس نے یہ کائنات بنائی. مل کے کہو نا سبحان اللہ. جس نے وہ جانوروں کو تخلیق کیا. بلکہ اسی آیت کے بارے میں، یہ جو اندھیرے کے اندر ہے، وہاں پہ ایک بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. بات اور بھی ہے کہ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی کہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ تو کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنے اندھیرے میں کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ حیران تھا اس وقت ہوئے جب انہوں نے وہاں بھی کیمرے اتارے اور وہاں بھی انہوں نے وہ چیزیں اتاری، تو دیکھا کہ اتنا اندھیرا ہے، وہاں بھی مچھلی ایک اللہ نے پیدا فرمائی ہوئی ہے. اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتی. بھئی اندھیرے میں نظر کیا آتا ہے، بولو نا. آنکھیں ہیں ہی نہیں، تو وہ کس طرح فیل کرتی ہے؟ اللہ نے اس کے جسم میں ایسے انٹینے لگائے ہوئے ہیں کہ اس کے قریب جب کوئی چیز گزر جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے قریب سے کچھ ہے گزر رہی ہے. یہ جو ریڈار آج تم دیکھتے ہو، ریڈار سے یہ دیکھ لیتے ہیں جہاز کہاں سے گزر رہا ہے. یہ ریڈار تو آج ایجاد ہوا ہے، میرے رب نے ایسی مچھلیاں پیدا کی ہوئی ہیں جن کے اندر ریڈار لگے ہوئے، اور وہ ریڈار جو ہیں وہ گھومتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے قریب سے کون گزر رہا ہے، اور بھاگ جاتی ہے وہ. یار اس کی تو آنکھ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا یہ دیکھ لیا، لیکن جس نے بنایا اس کی طرف نہیں دیکھا. اس لیے کہا کہ جس کے لیے اللہ نور پیدا نہ کرے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. روشنی اسی کے لیے ہے جس کو اللہ روشنی کی طرف لے جائے. تو اللہ سے یہی دعا کرو، اللہ تو ہی ہمیں روشنی کی طرف، تو ہی ہمیں ہدایت کی طرف لے جا، تو ہی ہمیں اپنی برکت کی طرف لے جا. تو آئیے قرآن کی ان آیات کا مزہ لیجئے، قرآن کے اس رس کو چوسیے، قرآن کے اس نور کو، قرآن کے اس شیریں مزے کو لیجئے جو قرآن دے رہا ہے. جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، اللہ اس کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں عطا فرمائے.